السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 کی مختصر تفسیر پر روشنی ڈالیں گے تاکہ قرآن کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو سربلندی سے نوازتا اور اس سے اعراض کرنے والی دوسری قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اس کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یا اس سے جو بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان تمام بے حد و حساب نعمتوں سے سرفراز فرمایا جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی اطاعت کرنے کے لیے تمام اسباب عطا فرمائے، فرائض ادا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو تمام جسمانی طاقتوں سے نوازا، اور پھر دنیا میں رزق فراوانی عطا فرمائی اور زندگی بسر کرنے کے لیے کسی حق کے بغیر انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور اس نے ہمیں ان اسباب کے بارے میں بتا دیا اور انہیں اختیار کرنے کی دعوت بھی دی جو ابدی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ پس اول و آخر اسی ذات پاک کی حمد ہے۔ ابن ابو حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کو تو جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیا، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور اس پر وہ الحمدللہ کہے تو اس کا یہ حمد کہنا اس نعمت سے افضل ہے جو اس نے حاصل کی ہے۔ ربی کے معنی رب مالک کو کہتے ہیں۔ لغت میں اس کا اطلاق سردار اصلاح کے لیے تصرف کرنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ اس سب معنی کے اعتبار سے اس لفظ کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال صحیح ہے۔ غیر اللہ کے لیے رب کا لفظ اضافت ہی کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، مثلا رب الدار گھر کا مالک، رب کذا فلاں چیز کا مالک۔ بغیر اضافت کے رب کا لفظ صرف اللہ عز و جل ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ العالمین کے معنی عالمین عالم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کا لفظ خود بھی اسم جمع ہے کیونکہ اس کے لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ آسمانوں اور بر و بحر کی مخلوقات کے انواع و اقسام مختلف عالم ہیں۔ اسی طرح ایک زمانے اور ایک نسل کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ فرا اور ابو عبید کا قول ہے کہ عالم کا لفظ ذوی القول یعنی انسانوں، جنوں، فرشتوں اور شیطانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حیوانوں کے لیے عالم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ زید بن اسلم اور ابو محسن سے روایت ہے کہ عالم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں روح موجود ہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مخلوقات میں سے ہر قسم ایک عالم ہے۔ زجاج کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے کیونکہ یہ سب عالموں کا شامل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ فرعون نے کہا تمام جہانوں کا مالک کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔